ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ ارے ساری سوسائٹی سے کیسے لڑے گا؟ میں کہتا ہوں تو دوبارہ سے کلمہ چھوڑ دے اور ہماری طرف واپس آ جا، تیری جان بخشی جائے گی، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم، اتہاس کے پنے گواہ ہیں، حضرت عبداللہ نے کہا تھا او مجھے لالچ دینے والے کان کھول کر کے سن، وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غوثی اللہ۔ کیا بات ہے؟ ہم لوگ بات کرتے ہیں مولانا لوگوں نے کمزور کر دیا، تمہیں کوئی منع کرتا مسجد میں جانے کے لیے؟ تم پہ کسی نے بندوق تان کے رکھی ہے کہ نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے تو تمہیں ڈیمیج کر دیا جائے گا؟ ارے اس دیوانے کو دیکھو، تنے تنہا صحن کعبہ میں صحن حرم میں کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے تم جان سے مار دو، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، میرے پوروں کے ناخن کھینچ لو، میرے دہن کی زبان کھینچ لو، لیکن یہ دل بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، اسے نہیں خرید سکتے۔ وہ جو تماشا دیکھنے والے آئے تھے چاروں طرف سے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کا دیوانہ اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی مسکرا رہا تھا۔ ارے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، اللہ اکبر! مسکرا رہا تھا مصطفیٰ کا دیوانہ، زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کسی نے کہا تو پاگل تو نہیں ہے، اتنا پٹنے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے؟ عبداللہ نے کہا ظالموں، تمہیں کیا پتا، بازار سے برتن خریدنے جاتے ہو، پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ برتن لوکل ہے یا اوریجنل ہے، میں تو بازار مصطفیٰ میں بیچا جا رہا ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ کے اس جملے کا اتنا اثر پڑا، وہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے نا، ان میں سے 17 لوگ آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے بولے غلام ایسا ہے نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! عبداللہ جب تیرا یہ حال ہے تو آمنہ کے لال کی قوت ایمانی کا کیا حال ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 17 لوگ وہیں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کل کا مسلمان تھا جو دوسروں کو دعوت دین دیا کرتا تھا، ایک آج کا مسلمان نان مسلم بھی دیکھے تو کہے یار مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو، مسلمان ہو کر کے زناکاری کرتے ہو، مسلمان ہو کر کے غیبت کرتے ہو، مسلمان ہو کر کے حرام لقمہ کھاتے ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے آج ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے، کتنی حیا کی بات ہے۔ آج کسی کے یہاں شادی ہو، ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتا ہوا یہ نوجوان ملے گا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی طرف گندی نگاہیں ڈالتا ہوا یہ نوجوان ملے گا۔ اوپر سے کہتے ہیں مصیبت کیوں آ رہی ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ابھی اسد بھائی نے شعر پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ مدینے والے کی طاقت تو بہت بلند ہے، غریب نواز چاہیں حکومتیں بدل دیں لیکن پہلے خود کو تو بدلو۔ اچھا اچھا خاندانی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سمنانی میاں صاحب اللہ، عشق محبت، عشق محبت، یا محبت، یا محبت، نبی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سمنانی میاں صاحب اللہ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاک میں جلوگر ہو رہے ہیں نبی حضرت حضرت علامہ سمنانی میاں صاحب اللہ، ہمارے علماء اہل سنت کی تشریف فرمائیں، جو لوگ چلے گئے واپس آ جائیں۔ جناب محترم اسد اقبال صاحب کو پھر دوبارہ سنا کے اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے جو کبھی کبھی ملتی ہے، جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ بیٹھ جائیے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیے میرے بھائیو، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خدا کی قسم باتوں سے نہیں اپنے عمل سے جواب دیجیے۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔
میرے عزیز بھائی، تمہیں معلوم ہے میں برما کی ایک بچی کی روداد سن رہا تھا. وہ بچی روتے ہوئے کہتی ہے کہ جب آتنکوادیوں نے ہمارے گھروں پہ آ کے حملہ کیا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. جانوروں پہ بھی رحم کھایا جاتا ہے لیکن ہم پہ رحم نہیں کھایا گیا. وہ بچی کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے، وہ تیری بہن کہتی ہے، وہ قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ وہاں کے آتنکوادی فوجیوں نے کئی روز تک میری عصمت دری کی، میری عزت سے کھیلتے رہے. ایک درندہ وحشی، اس کے بعد دوسرا درندہ وحشی، اسی طریقے سے مسلسل کئی روز تک میری عزت کا تماشا بنایا گیا. اس بات کو کہنے کے بعد وہ نوجوان لڑکی رونے لگتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ 54 ممالک ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے پوری مسلم دنیا سے مجھے بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا، کوئی محمد بن قاسم نہیں آیا. میری عصمت تار تار ہو گئی، میری جان کے لالے پڑے تھے، کسی طرح سے اپنی جان بچا کر کے بھاگی ہوں. یہ میں نے آپ کو ایک بہن کی داستان سنائی ہے. میں سوچنے لگا میری قوم کے نوجوان، اے میری برما کی مسلم بہن، تجھے کیا بچائیں گے؟ یہ تو اپنے محلوں کی بہنوں کی عزتیں تک نہیں بچا پا رہے ہیں. ان کی نگاہیں تو خود عیاش ہو گئیں، ان کے دل خود آوارہ ہو گئے، ان کی فکریں خود رسوا ہو گئیں، تو یہ کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو کیا بچائیں گے؟ خدا کی قسم کس کس بات کا ذکر کروں آپ کے سامنے. ہم بہت بہت عظیم کانفرنس سے کرتے ہیں، کاش یہ جذبہ لے کر کے بیٹھیں کہ جو بھی نعت خواں، جو بھی خطیب جو پیغام دے گا ہم اسے اپنے دل میں رقم کر کے یہاں سے اٹھیں گے. لیکن ہم نے سننے کے انداز بدل دیے، ہماری توجہ نہیں جاتی اپنی اصلاح کی طرف. اے میرے عزیز بھائی، یہ برما کی بہن کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں. کس قدر، ارے یار ذرا سوچو، آج تمہارا چھوٹا سا بچہ بیمار ہو تم کتنے پریشان ہوتے ہو. تیری تو پوری قوم لوٹی جا رہی ہے، تجھے ستایا جا رہا ہے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا ہم سے کیا کہہ رہے ہو، ہم کیا حکمراں ہیں، ہم کیا بادشاہ ہیں؟ ہاں تو اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اپنے گھر کا حکمراں ہے. کم سے کم اپنے گھر کے ماحول کو حسینی ماحول میں بدل دے. رب کعبہ کی قسم آج بھی آواز آئے گی غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لے، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لے. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ. جس خان وادے سے حضرت تعلق رکھتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے، جہان مفتی اعظم میں چھپا ہے یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو. مفتی شریف الاقصاد امجدی شارح بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا. یوسف بھائی ذرا سنیں، ہم لوگ مسلک اہل سنت، مسلک امام اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. سنو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، سنو اسد بھائی ذرا. مفتی اعظم فرماتے، مفتی اعظم کے ساتھ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ تھے. سنو دھیان سے ذرا، اور دل پہ رکھنا اس بات کو کہ دین کتنی قربانیوں سے پھیلتا ہے. حضرت مفتی اعظم کو استنجا کی حاجت تھی، ٹرین کی بات ہے یہ. مفتی شریف الاقصاب امجدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت واپس آئے اور کہا شریف الحق مجھے کپڑے نکال کر کے دو. کہتے ہیں میں نے کپڑے نکال کر کے دیے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فکر مت کرو میں ابھی آ رہا ہوں. ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر، آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر حضرت مفتی اعظم اسٹیشن سے باہر آئے. کافی دیر کے بعد
پہنچے ٹرین میں. ادھر شارع بخاری کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ کہیں ٹرین چلنے نہ لگے. یا اللہ میرے پیر کہاں چلے گئے, میرے مرشد کہاں چلے گئے, میں گھبرایا ہوا تھا. مگر پیارے یہ تو ٹرین ہے, یہ خدا والوں کی طاقت ہوتی ہے, بڑے سے بڑے طوفانوں کو اپنی دعاؤں سے واپس کر دیتے ہیں. سنو دوستو, مفتی شریف الحق صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ مفتی اعظم آئے اور کہا شریف الحق لاؤ مجھے چادر دے دو, ٹھنڈ لگ رہی ہے. میں نے قدم پکڑ کے کہا حضور کہاں گئے تھے؟ فرمایا میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. میں نے یہ سوچ کر کے کہ اگر میں اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد کپڑے چینج کروں گا بہت پریشانی ہوگی, میری نمازیں قضا ہو جائیں گی. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسٹیشن کے باہر گیا. پاس میں کوئی مسجد نہ ملی, رکشہ کیا, دور پہنچا, بہت دور مسجد تھی. وہاں کنویں کے اندر ٹھنڈا پانی تھا, اسی پانی کو میں نے ڈول سے نکالا, اسی پانی سے میں نے غسل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. غسل کرنے کے بعد ابھی آ رہا ہوں. ذرا سوچو, مفتی اعظم کا تقویٰ دیکھو کہ انہوں نے اپنی نماز قضا نہ ہونے کے لیے اتنی ٹھنڈی میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی ٹرین کی پرواہ کیے بغیر غسل کیا اور نماز کی حفاظت کر کے دکھا. اور یہ اعلیٰ حضرت ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. پیر میں تکلیف ہے, اتنی تکلیف کہ چلا نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر. چلا نہیں جا رہا ہے. ایسی صورت میں جماعت معاف ہے, جبکہ عذر شرعی آپ چل نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت گھسیٹتے ہوئے کسی بھی طریقے سے مسجد رضا تک جاتے ہیں, جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں. ذرا زور سے بولیں, زور سے بولیں. بچن حدیثیں سنا کر کے بات ختم کروں گا. مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک. ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا یبقى من درنه شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے بولے. مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22-23-24-25 کی حدیث پاک. ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے بولے. مشکات شریف پیج نمبر 58 کی حدیث پاک. ان عبادہ بن صامت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن عبادة ابن صامت ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله احد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله احد ان شاء غفر له وان شاء عذب. پورا مجمع میرے نبی کی حدیثوں کے نام پہ محبت سے بولے اور پیار سے بولو. او دیوانوں, عرس میں آنے والوں, آج یہ پیغام دل پہ لکھ کر لے جانا کہ اب خود بھی اپنے اندر چینجنگ لائیں گے, گھروں کے ماحول کو بھی بدلیں گے. بولو بھائی, زور سے بولو. ابھی ہمارے جان محمد بھائی کی, نبی جان محمد بھائی کی بہن کا انتقال ہوا. یوسف بھائی آپ یقین مانیں, کچھ نہیں پتا کب ہم لوگوں کا بھی انتقال ہو جائے.
ابھی میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، ان کے بیٹے کی شادی کے 20 دن باقی بچے تھے، صرف 20 دن، گھر میں فنیشنگ، اچھا انتظام، سجا دیا گھر کو، اچانک اٹیک آیا، نوجوان کی موت ہو گئی۔ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو رات میں یار جس طریقے سے موبائل میں لگا رہتا ہے، تھوڑی دیر سر پکڑ کے بیٹھا کر، سوچا کر، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، ہر سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اگر میں نے ہر دن ایک گناہ بھی کیا، سال میں 360 گناہ ہو گئے، 40 سال میں کتنے گناہ ہو گئے، میں قیامت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچا کر ٹھنڈے دماغ سے، کل کو تیری بھی تو موت آ سکتی ہے، دیکھ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے، اس لیے میں تجھے نماز کا نور دے کے جا رہا ہوں، محبتوں کا سرور دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایسے جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہوتا۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کے درمیان، صحابہ بیٹھے چاروں طرف، آقا نے فرمایا دیوانوں یہ بتاؤ، کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ ہو اور وہ گھر والا روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا میل بچے گا، گندگی بچے گی اس کے جسم پہ؟ صحابہ نے کہا آقا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کے فرمایا دیوانوں، جیسے 5 مرتبہ نہانے والے گندگی سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، خدا کی قسم پیشانی میں نمازوں کا نور پیدا کرو۔ دیکھو دکان میں بھی رہا کرو نا، یہ سوچا کرو کہ حسین نے 72 زخم کھانے کے بعد، ایک روایت کے مطابق 124 زخم کھانے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ تم کیسے ہو؟ اے سی میں بیٹھے ہو، کوئی پریشانی نہیں، نماز چھوڑ دیتے ہو، پھر کہتے ہو بابری مسجد بنائیں گے، بابری مسجد وہیں پر بنائیں گے۔ اپنی مسجد کو پہلے آباد کرو، بابری مسجد بننے کے حالات خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیز دوستو توجہ کرو، آپ سارے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں کے ماحول اچھے کرو، اتنے اچھے ماحول کرو کہ دوسری بستی کا آپ کی اس عظیم بستی میں آئے، اپنے وہاں جا کر کے مثال دے، یار کیا ٹاؤن ایریا ہے، کیا بستی ہے، ہر نوجوان کے سر پہ ٹوپی سجتی ہے، چہروں پہ درود و سلام رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر کہوں گا شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، اعلیٰ حضرت کمیٹی، حضور سمنانی میاں صاحب اللہ۔ او نوجوان، او میرے بھائی، قبرستان جاتا ہے کبھی؟ بول، جاتا نہیں؟ دفن کرانے کے وقت پہ تو جاتے ہوگے، وہاں نہیں دیکھتے کتنے کتنے بڑے مالدار، ان کے ڈھانچے بھی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں رہا تھے کہ نہیں تھے، نام و نشان مٹ گئے میاں۔ او بھائی ایک دن آپ بھی قبر میں جاؤ گے، اکیلے جاؤ گے، نام اعمال ساتھ میں ہوگا، سب کہیں گے جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو، امام صاحب اچھا جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو، امام صاحب نے تھوڑی دعا لمبی کر دی، لوگ کہیں گے بہت لمبی دعا کر دی، تیرے جگری دوست تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، عذاب کے فرشتے آ بھی گئے، نماز بھی ڈھال بن جائے گی، صدقہ ڈھال بن جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت ڈھال بن جائے گی، تیرے نیک کام ڈھال بن جائیں گے، عذاب کے فرشتوں سے تیرے اچھے کام کہیں گے، اعمال صالحہ کہیں گے، اس کو ہاتھ مت لگانا، دنیا میں یہ ہماری حفاظت کرتا تھا، قبر میں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم لوگ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، غوث پاک کے ماننے والے ہیں،
کس کے ماننے والے ہیں؟ غوث پاک کے. آئے ہائے غوث پاک کا نام آیا. 15 منٹ میں تقریر ختم کروں گا چونکہ اسد بھائی کا ایک راؤنڈ اور لگنا ہے. سنو میرے عزیز دوستو, غوث پاک کی 11ویں بہت کرتے ہو, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کرنا چاہیے بلا شبہ, اچھا کام ہے, مستحب, لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو ان کا بیک گراؤنڈ کتنا پیارا ہے. باپ کا نام ابو صالح, واقعہ سنا ہے, بس توجہ دلانا چاہتا ہوں. سیب کھا لیا, باغ میں پہنچ گئے, کہا بغیر اجازت کے کھا لیا, مجھے معاف کر دو. تم بغیر اجازت کے دوسروں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہو. آج کے مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں, دوسروں کی زمینیں, دولت کا اور حقوق العباد میں تو انسان اس قدر بے فکرہ ہے, ایسا غیر محتاط ہے کہ اللہ کی پناہ, کوئی کسی کو قرضہ دے دے تو بہت سے لیتے وقت ہی ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب دینے ہی نہیں ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, بولو. اور پھر بعد میں آپ اگر ان سے پیسے مانگو تو جھگڑا تیار, یار تو مسلمان ہے اور دوسروں کے معاملات میں, دوسروں کے پیسوں میں ایسی باتیں کرتا ہے. مسلمانوں کا دیکھ, یہ ابو صالح اندر پہنچے, کہا میں نے آپ کی بغیر مرضی کے سیب اٹھا کر کے کھا لیا. بزرگ نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ اس گناہ کی معافی. بزرگ کو ایسے نوجوان کی بہت پہلے سے انتظار تھا, ایسے نوجوان کا انتظار تھا. کہا پہلے میرے باغ میں باغباں بن کے رہو گے, یہاں درختوں کی سینچائی کرو گے. آپ نے کہا منظور ہے. کافی وقت گزارنے کے بعد ابو صالح کہتے ہیں اب تو میرے گناہ کو معاف کر دو. بزرگ کہتے ہیں معاف کر دوں گا, شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی. آپ نے کہا منظور ہے. بزرگ نے کہا پہلے سن میری بیٹی کیسی ہے. بزرگ کہتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, پیروں سے چل نہیں سکتی, اپنی زبان سے بول نہیں سکتی. ذرا اندازہ لگاؤ, ابو صالح نے 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ نہیں میں شادی نہیں کروں گا, بلکہ آپ نے کہا مجھے منظور ہے, بس میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. اللہ اکبر. اے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ سامنے والا اگر 4 پہیہ گاڑی نہیں دیتا رشتہ توڑ دیتا ہے, سینہ ٹھوک کے کہتا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سامنے والا اگر ناشتے پانی میں, بارات کی شادی میں, ولیمے میں کسی چیز کی کمی رہ جائے جھگڑا تیار, اور پھر کہتے ہو غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دیکھ غوث پاک کے والد گرامی کو 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا, بس میری غلطی معاف کر دو, مجھے منظور ہے. بولو بولو زور سے بولو, زور سے بولو, منظور ہے مجھے, بس میری غلطی معاف کر دو. بزرگ نے کہا اچھا. نکاح پڑھایا گیا. آپ جب پہلی دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھتے ہیں, وہ تو سراپا حسن, سیرت بھی لاجواب, صورت بھی لاجواب. ابو صالح آتے ہیں اور کہتے ہیں شاید غلطی سے کسی اور لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا گیا. اللہ اکبر. غوث پاک کے نانا کہتے ہیں غلطی سے نہیں بلکہ حقیقت میں کرایا گیا ہے. میں نے نابینا کہا اس لیے کہ اس نے کبھی ناجائز کام کو نہیں دیکھا. میں نے پیروں سے لونجی کہا اس لیے کہ وہ کبھی غلط راستے پر نہیں چلی. او میرے عزیز دوستو, جب ایسے 2 پاکیزہ وجود کا سنگم ہوتا ہے تو دنیا میں عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوتی ہے. بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زور سے بولیں آپ لوگ. غوث پاک سے محبت ہے تو اپنے دلوں کو نرم کرو, معاملات اچھے کرو, سچے بنو میرے بھائی, اچھے بن جاؤ, اپنی روزیوں کو حلال کرو. 1 لقمہ کھاؤ مگر حلال کا. زور سے بولیں کون سا لقمہ؟ حلال کا لقمہ کھائیں. آپ مالدار بنے نو پرابلم, لیکن نیک مالدار بنے, حلال والے مالدار بنے. کسی کا مال دبا کر کے مالدار بنے تو کیا بنے؟ آخری حدیث اور تقریر میری ختم, اس کو سن لو بھائیو بس آخری, تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ حق العبد کس قدر سنگین معاملہ ہے. حدیث شریف میں, آخری حدیث تقریر ختم, حدیث شریف میں ہے کہ کوئی کسی کی اتنی زمین دبا لے, ادھر دیکھو, 1 بالشت دیکھ رہے ہو, یہاں سے یہاں تک اتنی زمین اگر کوئی کسی کی ناجائز ہتھیالے قبضہ کر لے, اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمین کو توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا.
सोचो, ये जो आज लोग यतीमों को सताते हैं, कमज़ोरों की बद्दुआएं लेते हैं, क़यामत के दिन तुम्हारा गला पकड़ लेंगे ये कमज़ोर और कहेंगे वो दुनिया थी जहाँ खुले नहीं दी थी ज़बा मेरी, ये महशर है। वो दुनिया थी जहाँ खुले नहीं दी थी ज़बा मेरी, ये महशर है, यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।